آل حضرت فرماتے ہیں میں نے نعتوں کا گلستان آباد کیا، امام احمد رضا کے نغمے اولیاء کاملین کا ورد بن گئے، امام احمد رضا کی نعتوں کا گلستان ہدایت بخشش اہل اللہ کے لیے حرز جاں ہے، جن کے سرہانوں پر ہدایت بخشش پڑی ہوتی ہے، ان کا جثہ جسم لاہور میں ہو واللہ روح گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہوتی ہے۔ وہ امام احمد رضا جو لبوں کو جنبش دیں تو یہ پھول مسکراتے برستے نظر آتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ وہ امام احمد رضا جس کا قلم جنبش میں آئے تو رنگ حسانی کی ایسی بہار دکھائے کہ زمانہ بھی ان کا ہم آواز ہم آہنگ ہو کر یہ گیت گائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھ۔ وہ رضا جن کے دل کی دھڑکنوں میں موسیقی کا سوز دھڑکتا تھا، وہ رضا جن کے فکر کے شبستانوں میں غزالی، رومی اور جامی کی شمع فروزہ ہوتی تھی، وہ رضا جو علی کے ہاتھ سے لے کے جام عرفاں پیا کرتے تھے، وہ رضا جو ابو بکر عمر عثمان و علی کے قدم تھام کر رسول اللہ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، اعلیٰ رضا کا نام لینا ہماری مجبوری نہیں۔ ایک بڑی شخصیت ہے، وہ کہا کرتے تھے رضا کا نام لینا ہماری مجبوری ہے۔ مجھے جب بھی ان کا یہ جملہ کھٹکتا تھا اب پتا چل گیا وہ مجبوراً ہی نام لیتے تھے۔ اور سنو اسا مجبوری کے رضا نو نہیں منیا، اسا محمد مصطفیٰ دے عشق دی مخموری کے رضا نو منیا۔ بولو بولو جواب دو۔ لاہور والوں کی نسبت کراچی والے اعلیٰ حضرت کو زیادہ جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کراچی میں بھی ہم محفلوں میں حاضری دیتے ہیں، لاہور تو اپنا آنگن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور سے 2 قدم آگے ہے کراچی محبت اعلیٰ حضرت میں، لیکن پنجاب بھی کاٹن نہیں۔ احمد رضا دا نائب کہ احمد رضا دے پترہ نے جنہوں اپنے ابا جی دا نائب آکھیا او میرا پیر سردار احمد پنجاب جس ہوتا ہے۔ وہ سردار احمد کہ تاج الشریعہ کی زبان سے بھی یہ جملے ہم نے سنے، اور ہمارے بزرگوں نے سیدی جیلانی میاں تاج الشریعہ کے ابا جان کی زبان سے بھی یہ جملے سنے، کتابوں میں مستور و مرقوم و موجود، کیا کہ بریلی والے امام احمد رضا کے بچے کہتے ہیں لائل پور میں مولانا سردار احمد نے فیض رضا کی وہ شمع فروزہ کی کہ لائل پور کو دوسرا بریلی بنا دیا، بریلی بنا۔ اعلیٰ حضرت ہم مجبوراً نہیں مانتے، ہم ضرورتاً مانتے ہیں۔ ضروریات دین سے آگاہ کرنے والا اس دور میں کون؟ امام احمد رضا۔ ضروریات اہل سنت کی پاسبانی کرنے والا کون؟ امام احمد رضا۔ صحابہ کرام کی چوکھٹ پہ پہرا بچھانے والا کون؟ امام احمد رضا۔ اہل بیت اطہار کی دہلیز پر ببر شیر بن کے چوکی داری کرنے والا کون؟ امام احمد رضا۔ میرے غوث اعظم کی غوثیت کا علم لہرانے والا کون؟ امام احمد رضا۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کا سورج چمکانے والا کون؟ امام احمد رضا۔ اور داتا اور خواجہ اور بابا فرید کی میں پلانے والا کون؟ امام احمد رضا۔ دب کے آنکھو ہے، دب کے آنکھو۔ بابو بھائی دی واہ واہ تے کیا بات
سنی نہیں تسی جس طرح بابو بھائی کہندے نا کیا بات، اور تسی بھی آنکھو ہے کیا بات. ایک کیا بات بابو کہہ رہا ہے، ایک کیا بات غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ایک کیا بات رسول کا یہ ایسا شخص کہہ رہا ہے، ایک کیا بات آپ کہہ رہے ہو، ایک کیا بات میرے امام احمد رضا نے بھی کہی. سنا کے اپنی بات کو نقطہ تکمیل کی طرف لے کے آتا ہوں. میرے امام نے جب کیا بات کہا تو ایسا کہا کہ اس کیا بات کی بھی کیا بات. میرے امام نے کیا کہا؟ کیا بات رضا، اوے کالے، اوے صدیق اکبر دے مرید کو نہ سن، اے عمر فاروق اعظم دے مرید کو نہ سن، اے عثمان غنی دے مرید کو نہ سن، اے غوث پاک دے پالے ہوئے شیر ببر کو نہ سن. فاطمہ زہرا دی کی شان ہے، حسن دا کی مقام ہے، حسین دا کی مرتبہ ہے. میرے امام احمد رضا نے کہا کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو. بریلی سے دان آ رہا ہے، سارے بولو. بغداد سے خیرات آ رہی ہے، سارے بولو. شاید حسن حسین کا بچہ داتا علی بھی اٹھ کے آ جائے. کیا بات. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. لاہوریوں سمجھ گئے نا؟ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کس طرح پٹے ہیں. اور تو مارو چولے جائیے، اور تیری بیبے مرے چولے جائیے. ساڑھا حسین کل بھی زندہ سی، ساڑھا حسین آج بھی زندہ. سید کٹ کے نیزیاں دے چڑھائے اور چولے جائیے چپ کر رہے. بریلی والیاں دا پتر کی آخدہ ہے سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند. ایک او کہندہ سر وڈیا گیا، ایک ہے آخدہ سر مبارک دی شان وڈی جان تو بعد کنی اچھی ہو گئی. سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. تو حسین انہوں مظلوم بنا کے پیش کرنا ذلیلہ جیا چولے جائیے. حسین بے قصو بے بس توبہ توبہ توبہ. حسین دے پالے کتیاں بلا کے گئے. رب دی سو تنور تھی جنت یا خوشبوہ نہ دے دے یہ پھیر کہیں. حسن میاں فرماتے ہیں یہ فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. مارے پٹے نہیں گئے، موت انہوں عزت بخشی، موت انہوں سرخرو کی تا. حسین نے موت سینے لا کے موت انہوں عزت بخشی. نہیں تے موت انہوں بھی موت آ جانی سی. منک سینے نال والا کون ہے؟ سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. حسین تو حسین ہیں، علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ تو علی اکبر ہیں. علی اصغر میرے مولا علی کے اسرار کی کنجی وہ تو علی اصغر ہیں. 1400 وریاں بعد حسین حسین آکھن والے دی شان کیے. سن بریلی والیاں کو لو. حسن میاں فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. اوہ جنت اہل بیت دی یہ گل کر کے کیڑی وڈی گل کی چیزیں او تے اپنے درد فقیرانو جنت مان چاہتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ مولانا خادم حسین رضوی قبلہ امیر المجاہدین رحمت
لبیک لبیک یا رسول اللہ کا دامن بہت وسیع ہے، اس میں نعرہ تکبیر کا علو بھی دکھائی دیتا ہے، اس میں نعرہ حیدری کی وجدانی شان بھی نظر آتی ہے، اس میں نعرہ تحقیق کا حق بھی نظر آتا ہے، اس میں نعرہ غوثیہ بھی ہے، اس میں لبیک یا علی بھی ہے، اس میں لبیک یا حسین بھی ہے، جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا عرش معلیٰ سے لے کر گنبد خضرا تک پورا دین اس کو مل گیا۔ بولو لبیک۔ بابا جی کی ایک بات، ابھی میں بچوں کو گاڑی میں جابر بیٹے نے مجھے بتایا وہ تو بچہ نہیں غلام مصطفیٰ انہوں لایا، میں کہا سونی گالی آ کے سنا گے سی، اور بچوں نے کہا تھا کہ ابو جی اگر غلام مصطفیٰ بھائی آپ کے سامنے پڑھیں تو ان سے کہی گیا تاج الشریعہ کا کلام سنا ہے، میں کہا تو بچہ تاج الشریعہ سرکار، وہ تو روحانی پتر ہے تاج الشریعہ سرکار۔ جب غازی ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا گیا نا، اس کے بعد جو پہلا احتجاجی جلوس نکلا، آپ کو یاد ہے آپ نے اس میں حاضری کی تھی گاڑی میں پک اپ پہ چڑھ کے، انہوں نے 2-3 مصرے نہیں ایک مصرع انہوں نے سیٹ کیا ان مردودوں پر جنہوں نے ملک ممتاز کو تختہ دار پہ لٹکایا، تو اس ان کے موضوع مصرے پر میں نے 2 جملے جھڑ دیے، شاید یاد ہو آپ کو، میں نے ود ایکشن وہ جملے بولے تھے، صرف بولے نہیں تھے کر کے دکھائے تھے وہ جملے، جب میں نے وہ جملے ود ایکشن ادا کیے بابا جی اتنے خوش ہوئے، بابا جی نے کہا او پیرو جنگ والے نو بھی نپو، میڈیا والے نو بھی نپو، پیمپرا والے نو بھی نپو، او ایسا نبی دے پتر حسن حسین دے ٹکڑے کھان والے ہیں، نہ تہران تو ٹکڑے لینے ہیں، نہ ریاض تو ٹکڑے لینے ہیں، ہاں ریاض نجابت تو ٹکڑے لینے ہیں، باغ حسینی تو ٹکڑے لینے ہیں، باغ حسنی تو ٹکڑے لینے ہیں، وہ کدی ابو بکر دے بوے دے پھیرا لا لیدا ہے، کدی عمر دی جوڑی چ جا بیٹھا ہے، کدی عثمان دی سخاوت دے کے چولی پھیلائی دیے، علی بات سمجھ آئیے، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ اب بابا جی ایک روایت سناتے تھے، وہ روایت سنا کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ الحمدللہ تقریر ہو گئی، تقریر ایسی ہونی چاہیے اور ہو گئی، الحمدللہ تقریر ہو گئی۔ ان کی محبت میں ایک جملہ بھی قبول ہو جائے وہ دفتروں پر بھاری ہے، وہ دفتروں پر بھاری ہے۔ کیا کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ حضرت حسان بن ثابت کی بارگاہ میں جو عرض کیا وہ سنا۔ اب غوث پاک کے حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے۔ وہ وقت کا امام جس کا فتاوی رضویہ پڑھ کر علامہ اقبال پکار اٹھا کہ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کو دیکھنا۔ وہ امام احمد رضا جن کے عربی فتوے جب مکہ مکرمہ کے حسنی حسینی سید مفتیوں مجتہدوں نے پڑھے تو ان سید مجتہدوں نے کہا اگر یہ فتوے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ امام احمد رضا کو اپنے پہلو میں۔ وہ امام احمد رضا کیا کہتے ہیں کہ رب نے منو بڑیاں اچھیاں شانہ بخشیاں، منو امامت دا تاج پر پہنایا، منو مجددیت دی مسند تے بٹھایا، رب نے مصطفیٰ دے صدقے بہت کچھ عطا کیتا، لیکن ایک ٹائٹل حالی لینا باقی ہے، ایک تمغہ حالی لینا باقی ہے۔ وہ کی تمغہ وہ کی ٹائٹل چاہیے ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے نے ایک بار غوث پاک فرما دیں بچیا اتنا دا بھی نوکر ہے، تو میرے غلامہ دا بھی نوکر ہے، تو میرا مڈو نوکر ہے۔ یہ میں نے ادباً ترجمہ کیا ہے،
بنالا سے تو فرما رہے ہیں کہ ایک بار غوث پاک من ہوا ہے آخ دین کہ احمد رضا بچیا تو تے میرے سگاں دا بھی ساگ ہیں. یہ بارگاہیں اتنی بلند ہیں. اس لیے بابا جی امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے جے تنو ٹائم ملے تے تو انا بارگاہوں چھ تحقیقاں پیش نہیں کرنیاں. تو لکھاں سلام پیجنے نے ابو بکر صدیق اکبر نو, تو لکھاں سلام پیجنے نے فاروق اعظم نو, تو لکھاں سلام پیجنے نے عثمان غنی نو, تو لکھاں سلام پیجنے نے مولا علی نو, تو لکھاں کروڑا ارباں گھرباں سلام پیجی بی بی فاطمہ دی چوکھٹ تے. وہ تحقیقہ نہ کریں اوئے, تحقیقہ نہ کریں اس دا تک جے سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. تو بابا جی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, وہ بات سنا کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ لو جی پھٹ کے کلیجے ناساں ونگیاں ہو گئیاں, اکھاں پینگیاں ہو گئیاں, اونا دیاں جنہاں نے اگے لتر کھانے تے با ادب سر چک گئے. اونا دے جڑے علی دے مرید نے, جڑے حسن حسین دے مرید نے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ, دیکھو ابھی انہوں نے نذرانہ پیش کیا. غلام مصطفیٰ بھائی بچے ہمارا تو بیٹوں کی جگہ ہیں, یہ عالم دین بھی من رہے ہیں. سید زمان شاہ صاحب جعفری قبلہ ان کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں. سید زمان شاہ صاحب جعفری قبلہ پچھلے دنوں حضور تاج اشتیاق کرتے ہیں, ہمارے ہاں وہ تشریف لائے تھے. تو یہ عثمان بھائی بیٹھے چلے گئے, ان کے گھر ٹھہرے تھے شاہ جی قبلہ. تو ان کے گھر میں گفتگو ہو رہی تھی, تو شاہ جی نے فرمایا آپ کے بارے نعت خوانی کے اوپر گفتگو ہوئی. فرمایا غلام مصطفیٰ بہت اچھا بچہ ہے. غالباً انہوں نے کہا کہ 13 سپارے قرآن پاک کے حفظ کر چکا ہے. 13 کر چکا اس سال پورا ہو گیا ماشاءاللہ. اور فرماتے ہیں کہ درس نظامی کے بھی امتحانات 3-4 درجوں کے دے چکے. ایسا ہی عالیہ ہو گیا. نعت خواں ہو تو پھر ایسا ہو جو ہدایہ کو پڑھنے والا ہو, جو فتاوی رضویہ کو پڑھنے والا ہو, نور الادا کی روشنی جس کے دل میں بسی ہو, قدوری جیسی ضروری کتاب جس کے مطالعے میں بہار شریعت کی بہاروں میں جو چہکتا ہو. کیا بات ہو رہی تھی؟ میں نے ان کو نذرانہ پیش کیا. انہوں نے کس طرح چوم کے ادب سے جھک کے نذرانہ قبول کیا. یہ مجھے کوئی احترام کی جگہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ انداز اپنایا, یہ نذرانہ قبول کیا. ابھی انہوں نے مجھے بھی نذرانہ پیش کیا, میں نے بھی بڑی محبت پیار سے ایک دلکش ادا سے لیا. میں ان کو کوئی احترام دیتا ہوں تو نذرانہ لیا نا. بندہ جس کا دشمن ہو اس سے نذرانے لیتا ہے یا اس پر تلوار کھینچتا ہے؟ تلوار کھینچتا ہے. اور حضرت امام حسن رسول پاک کا بیٹا اور حضرت امام حسین بطول زہرہ کی آنکھوں کا چین, یہ ساری زندگی نذرانے قبول فرمایا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے. جگ سارا اپنے آپ کو سگے حسین کہتا, اور کہنا چاہیے جو حسین کا سگ نہیں ہو کہ بندہ ہے. اور حسین جس کو چاچا جی کہے, جس کو چچا جان کہہ کے پکارے, جس کو امی کہے, امی امی تے امی دونوں دی عزت تے بے عزتاں بے غیرتاں نو یہ گل سمجھ آ سکتی نہیں. میں نے کتاب میں پڑھا امام حسن و حسین اور حضرت امیر معاویہ کے تذکار پرانوار میں بڑے بزرگوں نے یہ روایت کی کہ حضرت امیر معاویہ کے ساز و سامان کا قافلہ دمشق جا رہا تھا. امام حسین نے اس میں تصرف فرمایا, یعنی وہ وہاں سے دینار درہم اشرفیاں لے کر غریبوں میں بانٹ دی, اور خط لکھا کہ اے چچا معاویہ, میں نے آپ کے مال میں یہ تصرف کیا. یہ تصرف کرنا ہی بتا رہا ہے کہ حسین امیر معاویہ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں, حسن کو معاویہ پہ کتنا اعتماد ہے, اور آپس میں محبت کتنی ہے. کہا چچا میں نے آپ کے مال میں تصرف کیا. امیر معاویہ نے پلٹ کر جواب بھیجا,
کہا شہزادے یہ ہے ہی سب کچھ آپ کا، یہی حسن یہی حسین فاروق اعظم امیر معاویہ سے کروڑوں درجے اوپر، علی سے بہت اوپر عثمان سے بہت اوپر عمر سے بہت اوپر صدیق اکبر، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ خود مولا علی کا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ فاروق اعظم ہیں جو امام حسن امام حسین کو کہا کرتے شہزادو یہ جو ہمارے سر پہ بال ہے نا، یعنی استعارہ کیا یہ دستار کا، تاج خلافت کا، یہ سر بلندی کی جو دستاریں ہمارے سر پہ سجی ہیں، اے نبی زادو یہ سب تمہارے ہی گھر کا فیض ہے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو یہ پس منظر میں نے کچھ بتایا آپ کو، نذرانہ قبول فرمانے کا شہزادوں کا، یہ یاد ہے، یاد رہے گا۔ اب اس پس منظر کو کرتاس دل پہ نقش کر کے یہ بات سنیے، اور اس کے راوی کون ہے؟ قبلہ علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین۔ 2-3 محفلوں میں آپ نے روایت بیان کی تو میں نے حاضر ہو کے کہا حضور یہ کس کتاب سے آپ بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا فلانی عربی کتاب میں ہے اور فلان جگہ کتاب میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ میں نے وہ کتاب منگوائی اپنے پاس رکھی تاکہ اگر کسی کے پیٹ میں کوئی بل اٹھے تو بندہ جواب دے سکے۔ بابا جی کی زبان پاک سے سنیے، بابا جی فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ سب کو رضی اللہ عنہ، للو تہرانی جلتا ہے تو جلے مرے۔ ابھی للو تہرانی کا ہے، باز آئے نہیں تو للو رام کہہ دیں گے۔ ابھی ہم نے کچھ احتیاط کی ہے، ابھی للو تہرانی کا ہے۔ میں نے وہ نیٹ پہ لکھا یہ تو ہے للو تہرانی۔ تو سید طاہر حسن شاہ صاحب زیدی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، عالم دین شاعر ہیں، کہنے لگے واہ واہ شاہ جی کیا لقب دیا آپ نے۔ میں بھی اس کو کچھ دنوں سے للو کیا للو سنگھ باجوہ کہہ رہا تھا۔ میں کہا نہیں ہے بیچارہ باجوہ بھی روندہ ہے گا، منو کتنا ملا چھڑے تے ہوں رونا ہی ہے نا۔ میرا بابا کہہ گیا سی یا اللہ نا صاحب نو کلا کلا کر کے مارے۔ ابھی للو تہرانی کا للو رام نہیں کہا بچ جاؤ باز آ جاؤ، ساری زندگی جس چوکھٹ سے کھاتے رہے ہو اس چوکھٹ سے غداری نہ کرو، ورنہ بابا خادم آج بھی کہہ رہے در در کتے ہو مالکا نہیں پہ گئے ہو۔ بابا جی نے یہ بات کی، کیا بات کیا۔ اور یہ بڑا خوش قسمت نعت خواں ہے، بڑا نیک ماں باپ کا بچہ ہے جو شوق سے مولوی کی تقریر سن رہا ہے، ورنہ جب مولوی تقریر کرنے بیٹھے نقیب کو بھی کچھ ہو جاتا ہے، نعت خانوں پہ بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے، ہاتھ چمن گے او حضور ایک کام جانا ہے، میں بھی کہنا جاؤ جان چھٹو۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلام رکھے۔ ہاں کبھی ضروری کام ہوتا بھی ہے، ہم نفی نہیں کرتے، لیکن یہ وتیرہ بنا لیا تم نے، 4 گھنٹے کلا بازیاں لگاتے ہو، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہو، اور جب کام کی بات ہونے لگتی ہے تمہیں کام یاد آ جاتے ہیں۔ شیخ القرآن تو بلا کر 2 تھپڑ بھی رسید کر دیا کرتے تھے۔ سماعت کیجئے، بابا جی نے سنایا واقعہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر امام حسین جن کو چچا جان کہتے تھے وہ امیر معاویہ، امام حسن جن کو چچا جان کہتے تھے وہ امیر معاویہ، جو سیدوں بنو ہاشم کے شہزادوں کی خدمت کیا کرتے تھے وہ امیر معاویہ، جن کی سگی بہن رسول اللہ کی بی بی پاک ہے وہ امیر معاویہ، جن کے ابا ابو سفیان رشتے میں رسول پاک کے چچا لگتے ہیں وہ امیر معاویہ، جن کے ہاتھوں پر بیعت کی امام حسن نے وہ امیر معاویہ، جن کے ہاتھوں پر بیعت کی امام حسین نے وہ امیر معاویہ، اور اخواننا کہہ کر جن کو اپنا بھائی قرار دیا مولا علی نے وہ امیر معاویہ۔ خدا چیر کے رکھ دے ان زبانوں کو، کاٹ کے رکھ دے ان گلوں کو جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ علی جن کو اپنا بھائی کہے، حسن حسین جن کو اپنا چچا کہے،
کوئی کالا کتا اٹھ کے پونکے تو انہوں نے پھر وٹا ہی پہنا ہے نا. کراچی والے نے آہو کہتا ہے لوریو آہو, کہو آہو آہو. علی دا پٹا پہ ڈر بار کسی دا نہیں. شیر ماما دا دودھ پیتا ہے تو شیر بابیاں دے جائے ہو یہاں سے. کیا کہا میرے امام محمد رضا نے, رضا کے سامنے کی تاب کس میں, آئے سامنے آ, رضا کے سامنے کی تاب کس میں, فلک وار اس میں تیرا ذل ہے یا غوث, کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. لو جی بات پوری کرتے ہیں. میں بھی ذرا زیادہ لطف کی موجوں میں بہ گیا. مجھے احساس ہے آپ کو کافی دیر ہو گئی, میں بھی جا کے ڈیوٹی کرنی, درس دینا. مولوی 5 منٹ لیٹ ہو جاتے, 2 گھنٹے تک دینا. خیر دے ہے اے نہیں کہندے خیر دے ہے, کہندے مولوی کتنے رہے گا, تو میں جا کے ڈیوٹی دینی. لیکن میری انتظامیہ دے بندے بڑے بیبی ہیں, بڑے سونے بندے. میری انتظامیہ جی انتظامیہ اللہ تعالیٰ ہر سنی مولوی نتا بہت اچھے بندے. سید زمان شاہ صاحب جعفری ان کی تعریفیں کر کے گئے, اور امیر محترم سعد رضوی صاحب نے کہا پیرو تسی جڑے کھلوتے ہو نا توڑنا لے شیر کھڑے ہیں, کوئی بات میں ہے تو یہ تعریفیں ہوئی. بابا جی فرماتی ہیں سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امام حسن کی بارگاہ میں بہت بڑا نذرانہ لے کر آئے, بہت قیمتی نذرانہ لے کر آئے. اونٹ لدے ہوئے نذرانوں سے مدینہ پاک کی گلیوں میں اونٹوں کی قطاریں لگ گئیں. امیر معاویہ حضور کے بیٹے کی خدمت میں نذرانہ لے کر آئے. مدینے سے تم پہ گئی کہ امیر آئے ہیں, حضور کے شہزادے کی خدمت میں نذرانہ لائے ہیں. اب امام حسن کے آستانہ عرش نشاں پہ امیر معاویہ حاضر ہیں, امام حسن جلوہ گر ہیں. حضور کا بیٹا بھی خاموش بیٹھا ہے. اس خاموشی پہ قدسیوں کے چہچہے بھی قربان. امام حسن سامنے امیر معاویہ معدہ بیٹھے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اتنا بڑا قیمتی نذرانہ لایا ہوں امام حسن کی خدمت میں, کیوں نہ لاتا, میں رئیسانی ماں کا بیٹا ہوں. میری ماں حضرت ہند کا بڑا مقام تھا, خاندان قریش کے رئیسوں کی وہ بیٹی ہیں, مکے کے رئیس ہیں ہم, میری ماں بڑی اونچی ہے, میں بڑی ماں کا بچہ ہوں, اس لیے یہ بڑا نذرانہ لایا ہوں. امام حسن کی بارگاہ میں یہ خیال امیر معاویہ کے دل میں آیا. ادھر یہ خیال امیر معاویہ کے دل میں آیا, ادھر امام حسن نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور مسکرا کے امیر معاویہ کو دیکھنے لگے, کچھ نہیں فرمایا. محفل برخاست ہوئی, یہ کہنے کو دل نہیں چاہتا, محفل انجام کو پہنچی. امام حسن اٹھے, آستانہ قدس نشاں سے باہر تشریف لائے, دروازہ مبارکہ میں پہنچے, قدم شریف بڑھایا, پاپوش مبارک پہ رکھا کہ سامنے سے مدینہ پاک کا کوئی نوجوان مزدور گزر رہا تھا. سادہ سے کپڑے, پیبند لگے ہوئے کپڑے, اور وہ دہاڑی لگا کے مزدوری کر کے وہ مزدور آ رہا تھا. اس نے دیکھا آل رسول آ رہے ہیں, شہزادہ بطول آ رہے ہیں, علی کی آنکھوں کا نور آ رہے ہیں, رسول اللہ کے دل کا سرور آ رہے ہیں, امام حسن سر بطول آ رہے ہیں. یہ کونین کے سردار آ رہے ہیں, نبی جن پہ ناز فرمائیں وہ شاہ زادے آ رہے ہیں. یہ جب دیکھا وہ غریب, وہ مزدوری کرنے والا نوجوان, وہ آگے بڑھا, امام حسن کے پاپوش ہاتھوں پہ رکھے اور قدمین شریفین میں پیش کیے. امام حسن کا جوتا مبارک امام حسن کے قدم مبارک میں پیش کیا. اب وہ جھکا ہوا ہے, جوتا مبارک امام حسن کا آپ کے قدموں میں پیش کر رہا ہے. امام حسن مسکرائے, فرمایا او بچیا, او پتر, جی صدقات. فرمایا جن نے اٹھ کھڑے نے سارے کام لے لے. وہ شاہی نذرانہ جو لاکھوں کروڑوں کے قیمتی نذرانوں پر مشتمل تھا, وہ اونٹوں کی لمبی قطار جس نے پاؤں میں جوتا
بادشاہ ہوں، 3 بر اعظم پر میری حکومت ہے، میں اتنا قیمتی نذرانہ لے کر آیا، آپ نے ایک مزدور کو اٹھا دیا۔ جب امیر معاویہ کے دل میں یہ بات آئی، حسن مجتبیٰ مسکرائے، فرمایا عمی معاویہ انا ابن فاطمہ، چاچا جی پتہ نہیں میری ماں دا دینا۔ وہ بات جو امیر معاویہ کے دل میں ایک جواب دے دیا، اگر آپ حضرت ہند کا بیٹا ہو کر کروڑوں کا نذرانہ اس شہنشاہ کو پیش کر رہے ہیں جس نے آپ کو ہی یہ شاہی عطا کی، تو ہم شاہوں کے شاہ ہیں، ہم ایسے نذرانے جو بادشاہوں کو دیے جاتے ہیں اٹھا کر اپنی پابوش اٹھانے والوں کو دے دیں۔